بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول عن رعيته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی گھر بغیر ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے نہیں چل پاتا۔ ایک ادارے میں کچھ ٹیچرز ہیں، ایک ہیڈ ہے، چپڑاسی ہے، کلرک ہے۔ جب یہ سارے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تو وہ ادارہ ترقی کرتا ہے۔ ایک مدرسہ ہے، ایک محتمم صاحب ہیں، ایک ناظم صاحب ہیں، مدرسین ہیں۔ جب یہ سب کے سب اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں تو یہ مدرسہ ترقی کرتا ہے اور اس مدرسے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر میں ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، اس کے بچے ہیں، ہر ایک اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ باپ کمانے سے غفلت نہ برتے، ماں گھر کے کام کاج میں غفلت نہ برتے، بچے اپنے ماں باپ کے تعاون اور ان کی فرما برداری اور اطاعت میں کمی نہ کریں تو یہ گھر ٹھیک چلتا ہے۔ جب کوئی بھی اپنی ذمہ داری نہ نبھائے تو اس کا اثر سب پر پڑتا ہے۔ ایک گاڑی ہے، صرف اس کا وہیل پنکچر ہو جاتا ہے تو وہ گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے، اس کا فیول پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو وہ گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہمارا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے اور ہر انسان اوروں کے لیے باعث پریشانی ہے۔ ہر ایک سے اوروں کو شکایت ہے، ماں باپ کو بچوں سے شکایت ہے، بچوں کو ماں باپ سے شکایت ہے، بیوی کو خاوند سے شکایت ہے، خاوند کو بیوی سے شکایت ہے۔ ہر طرف بیزاری کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، محبتیں ختم ہو گئی ہیں، نفرتیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ وہ دینی تعلیم اور دینی تربیت کا نہ ہونا، یہ ہے اصل بات۔ ہمارے دانشور، ہمارے تجزیہ نگار، ہمارے سیاستدان، ہمارے اسکالر، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ معاشرے کا حال اس لیے ہے کہ معاشرہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اس لیے آپ عام طور پر دیواروں پہ لکھا دیکھیں گے، سیاستدان الیکشن کے دنوں میں نعرہ لگاتے ہیں سب کو تعلیم دیں گے۔ کون سی؟ اسکول کی، کالج کی، تو جن کو دی ہے وہ کون سے گل کھلا رہے ہیں بھائی؟ سمجھنے کی بات ہے۔ جس تعلیم کا آپ کرسی پر آ جانے کے بعد وعدہ کر رہے ہیں تو جن کو حاصل ہے انہوں نے کون سے پہاڑ سر کر لیے،
انہوں نے معاشرے کو کیا دیا ہے، انہوں نے معاشرے کو کیا راحت دی ہے؟ کیا ان کی مائیں ان سے خوش ہیں؟ کیا ان کے باپ ان سے خوش ہیں؟ کیا ان کی بیویاں ان سے خوش ہیں؟ کیا ان کے بچے ان سے خوش ہیں؟ کیا ان کی اپنی زندگی ٹھیک ہے؟ کیا وہ کرپٹ نہیں ہے؟ کیا وہ سچے ہیں؟ کیا وہ دیانتدار ہیں؟ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ جس تعلیم کے نہ ہونے کو ہمارے معاشرے کی خرابی کی وجہ بتایا جاتا ہے، وہ تعلیم جہاں ہے وہاں تو خرابی نہیں ہونی چاہیے نا، وہاں پھر خرابی کیوں ہے؟ معلوم ہوا وجہ یہ نہیں ہے، وجہ کوئی اور ہے۔ اصل میں انسان 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 اوروں کو اذیت دینا، اوروں کے حق تلف کرنا، اوروں کی دل آزاری کرنا، اوروں کی چیزوں پہ قبضے کرنا اور اوروں کے لیے باعث جنجال بننا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسانوں کی تربیت کا آغاز کیا، انسانوں کی تربیت کو شروع فرمایا، تو ہمارے نبی کو جس دور میں بھیجا گیا وہ دور انسانیت کا سب سے زیادہ بدترین دور تھا، بدترین دور تھا۔ شکل کے انسان تھے، حقیقت میں وہ بھیڑیے تھے، حقیقت میں وہ جاندار تھے، جانور تھے، حقیقت میں وہ درندے تھے۔ اب اندازہ لگائیں، ایک باپ اپنی بیٹی کو اٹھا کے جا کے مٹی میں دبا کے آ رہا ہے، کیا اس کا دل ہوگا، کتنا وہ پتھر دل ہوگا۔ اس کی بچی چیخ رہی ہے اور وہ اس میں مٹی ڈال رہا ہے۔ ایک نوجوان ہے، اس کا باپ مر گیا ہے، وہ اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر رہا ہے۔ یہ عرب معاشرہ تھا، یہ دنیا کا دستور تھا۔ ایک ایک آدمی 20 عورتیں اپنے پاس رکھے ہوئے تھا اور کہتا تھا ان سے میری شادی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ زنا عام، شراب عام، برائی عام، حق تلفی عام، ظلم و ستم عام، کسی کو کسی کا کوئی لحاظ نہیں، کسی کو کسی کا کوئی خیال نہیں، اور آپس کی لڑائیاں اتنی جلد چھڑ جاتی تھیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ ایک مٹھی گھاس پہ لڑائی شروع ہو جاتی اور اتنی طول پکڑ جاتی تھی کہ وہ برس ہا برس لڑائی چلتی رہتی تھی۔ کتنے لوگ قتل ہو جاتے، لیکن ان کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ یہ اس معاشرے کا حال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، جاؤ جا کے ان کی تربیت کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا احسان ہے تم پر کہ میں نے تمہیں سمجھانے، سکھانے اور سدھارنے کے لیے، یہ تینوں الگ الگ لفظوں کے ترجمے ہیں۔ سمجھانے، یتلو علیہم، یزکیہم سدھارنے، یعلمہم سکھانے، میں نے تمہیں سمجھانے، سکھانے اور سدھارنے کے لیے نبیوں کے امام کو بھیجا۔ تم تو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اس نبی کو بھیجا جو خود اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ اترے ہوئے تھے۔ اس نبی کو بھیجا جس کے اخلاق مانے ہوئے تھے۔ اس نبی کو بھیجا جس کے ماضی پہ کوئی دھبا نہیں تھا۔ اس نبی کو بھیجا جس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نبی کو بھیجا جس نبی کی سچائی کے، امانت داری کے وہ پہلے ہی سے قائل تھے۔ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے۔ یہ صادق کا جو لفظ ہے نا، بہت اونچا لفظ ہے۔ امین کا جو لفظ ہے یہ بہت اونچا لفظ ہے، یہ ہر ایک پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ٹائٹل
ہر ایک پہ نہیں جچتا. یہ ٹائٹل سب بتائیں، بولیں، یہ ٹائٹل محمد مصطفیٰ پہ بہت جچتا ہے، اللہ کے نبی پہ بہت جچتا ہے. آپ نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، ساری زندگی کبھی دھوکہ نہیں دیا، ساری زندگی کسی کا حق نہیں کھایا، ساری زندگی کسی کا دل نہیں دکھایا. جب آپ پہ وحی نازل ہوئی نا، جب آپ پہ وحی نازل ہوئی تو پہلی دفعہ ہوا تھا جبریل علیہ السلام نے آپ کو گلے لگا کے زور سے بھینچا اور نسبت کو منتقل کیا تو آپ علیہ السلام پہ کپ کپی طاری ہو گئی. گھبراہٹ شروع ہو گئی. جب وزن طاقت سے وزن زیادہ پڑتا ہے نا تو پھر کپ کپاہٹ پیدا ہوتی ہے، چکر آتے ہیں اور گھبراہٹ سی ہوتی ہے. اللہ کے نبی پہ گھبراہٹ تھی، کپ کپی تھی، اور آپ غار حرا سے نیچے تشریف لائے اور سیدھے گھر پہنچے. حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے ڈر لگ رہا ہے اور مجھے بہت شدید سردی لگ رہی ہے، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ، مجھے لگ رہا ہے میں مر جاؤں گا، مجھے لگ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس واقعے کی مجھے جس واقعے نے مجھے پریشان کر دیا ہے. جب آپ بہت زیادہ گھبرا رہے تھے اور آپ پر عجیب عالم طاری تھا، عجیب کیفیت طاری تھی، تو حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے اے محمد، اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو سب کے کام آنے والے ہیں، آپ کو سب کی دعائیں لینے والے ہیں، آپ تو غریبوں کے کام آنے والے، بوجھل لوگوں کے بوجھ کو اٹھانے والے، بیواؤں کو کما کے کھلانے والے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے، اور آپ تو سب کو ہی راحت پہنچانے والے ہیں. پریشانی تو اس پہ آئے جس کو کسی کی بد دعا ہو، آپ تو دعائیں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے پیغمبر کو انسانوں کو سمجھانے، سدھارنے اور سکھانے کے لیے بھیجا. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی علم نہیں دینا شروع کر دیا. یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے. کسی بگڑے ہوئے کو سدھارنا ایسے ہی نہیں جیسے چاہو سدھار لو، نہیں، اس کو سدھارنے کی ترتیب ہے. دیکھیں ایک درخت ہے، اس درخت سے آپ نے دروازہ بنانا ہے تو لے کڑھاڑا ٹھا 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 کڑھاڑا، اس سے دروازہ بن جائے گا کیا؟ نہیں، اس کی ترتیب ہے. اب اس کو کاٹیں، چھلکا اتاریں، مشین میں ڈالیں، آرا چلائیں، اس کے الگ الگ ٹکڑے کریں، پھر اس پہ رندہ چلائیں، اس کو پلین کریں، اور پھر ڈیزائن دیکھیں کون سا ڈیزائن بنانا ہے، اور ڈیزائن کے مطابق آپ تختیاں بناتے چلے جائیں، آپس میں جوڑتے چلے جائیں، دروازہ بن جائے گا. یہی ترتیب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو بنانے کے لیے سب سے پہلا پتہ ہے کیا کام کیا؟ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں کے دلوں میں اتنی اللہ کی عظمت بٹھائی، اتنی اللہ کی بڑائی بٹھائی، اتنا اللہ کا روب بٹھایا کہ لوگوں کے دل اللہ پاک سے تھر تھر کانپنے لگ گئے، اللہ سے کانپنے لگ گئے. اس کو کہتے ہیں خدا خوفی، اس کو کہتے ہیں تقوی. یہ ہے تقوی، یہ ہے خدا خوفی، یہ ہے اللہ کا ڈر. اللہ کی عظمت بیٹھتی چلی گئی، اللہ کی عظمت اترتی چلی گئی، اور لوگوں کے افعال ٹھیک ہوتے چلے گئے. لوگوں کی نگاہیں پابند، زبانیں پابند، ہاتھ پابند، شرمگاہیں پابند، سارا وجود پابند، دن اور رات پابند، پوری زندگی ان کی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گزرنا شروع ہو گئی. سب سے پہلا کام اللہ کے نبی نے یہ کیا، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھایا، اللہ کی عظمت بٹھائی، اللہ کی بڑائی بٹھائی. بس یہی ترتیب ہے قیامت تک کے لیے. ایک دیہاتی ان پڑھ بچے کو
آپ نے اپنے خرچے پر کسی اعلیٰ پرائمری میں بھی ڈال دیا، پھر اس کو سیکنڈری کی تعلیم بھی دلوا دی، پھر اس کو کالج میں بھی ڈال دیا، اور پھر اس کو کسی یونیورسٹی میں بھی ڈال دیا، اور اس کو MBBS ڈاکٹر بنا دیا، پھر اپنے خرچے پر اسے FCPS بھی کروا دیا۔ یہ سب کچھ آپ نے کرا لیا، کیا وہ معاشرے کو اس سے راحت دے دے گا؟ کیا وہ معاشرے کے بھلے کا باعث بن جائے گا یہ سب کچھ کرنے سے؟ کتنے لوگ ہیں یہاں، کتنے ڈاکٹر ہیں MBBS، کتنے FCPS کیے ہوئے ہیں، کتنے پروفیسر ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، اور یہی کسائی بنے ہوئے ہیں، یہی غریبوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، یہی غریبوں کی چمڑی اتار رہے ہیں، یہی غریبوں کی جیبیں خالی کر رہے ہیں، اس لیے کہ پڑھ تو لیے لیکن سدھر نہیں سکے۔ ہمارے سندھ کے ایک بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا ایک ٹکڑا ہے، آپ میں سے جو سندھی سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، ورنہ ترجمہ کروں گا۔ پڑھیو تھا پڑھن کڑھن کی نہ قلوب میں، پڑھیو تھا پڑھن کڑھن کی نہ قلوب میں، پڑھتے تو ہیں سدھرتے نہیں ہیں۔ واہ واہ، کتنی زبردست بات ہے۔ اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کسی کو سدھارنا ہے نا، اس کو ایک چیز سکھا دو، وہ سدھر جائے گا۔ اللہ سکھا دو اسے، اللہ کون ہے۔ اس کو شاہ صاحب فرماتے ہیں سندھی میں، سندھی کا شعر ہے، اکھر پڑھ الف جو، الف یعنی اللہ، اکھر پڑھ الف جو بیا ورق سب وسار، اکھر پڑھ الف جو بیا ورق سب وسار، اندر تو اجار پنا پڑھندے کے تیرا۔ پڑھنا حل نہیں ہے، بننا حل ہے، سدھرنا حل ہے، اور سدھرنے کی جگہ، سدھرنے کے اسباب باہر نہیں مسجد میں ہیں، سدھرنے کے اسباب بازار نہیں ہیں، سدھرنے کے اسباب فیکٹریاں نہیں ہیں، سدھرنے کے اسباب کارخانے نہیں ہیں، سدھرنے کے اسباب مل نہیں ہیں، سدھرنے کے اسباب بڑے بڑے دفتر نہیں ہیں۔ سدھرتا ہے انسان قرآن سے، سدھرتا ہے انسان اللہ کی باتوں سے، سدھرتا ہے انسان اللہ کے نبی کے تذکروں سے، سدھرتا ہے انسان آخرت کی باتیں سن سن کے اس پہ کامل یقین کرنے سے، اس سے انسان سدھرتا ہے۔ تو اس وقت معاشرے کا جو حال ہے، معاشرے کا جو حال ہے میرے دوستو، اس معاشرے کو اگر ہم سدھارنا چاہتے ہیں نا، اس کو سدھارنا چاہتے ہیں تو اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم سب کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اگر اللہ کا خوف پیدا نہ کیا، صرف ڈنڈا دکھایا، تو جب تک ڈنڈا رہے گا سیدھا رہے گا، جو ہی ڈنڈا ہٹے گا ٹیڑھا ہو جائے گا۔ جب تک پائپ میں ڈالو تو سیدھی رہتی ہے، پائپ سے نکالو تو دوبارہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے ایک چیز۔ ڈنڈا رہے گا تو سیدھا رہے گا، ڈنڈا ہٹاؤ تو ٹیڑھا ہو جائے گا۔ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے، ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد صاحب نے سزا مقرر کی، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو یہ سزا دینی پڑے گی، ڈنڈ دینا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں نماز کا وقت ہوتا تھا تو ہم ایسے ہی جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، نہ وضو نہ کچھ۔ جو ڈنڈے سے چلائے جاتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حضرات کہتے ہیں یہ جو مدرسے ہیں، جو حفظ کی کلاسیں ہیں، اس میں بچوں کو بجائے ڈنڈے سے ڈرانے کے ان کو قائل کیا جائے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ بچہ جب غلط کو سمجھ لیتا ہے، ایک ہے بچے کا سن لینا،
ایک ہے بچے کا حفظ کر لینا، یاد کر لینا، یہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے بچے کا سمجھ لینا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب اسے بار بار سمجھایا جائے، بار بار سمجھایا جائے، بار بار سمجھایا جائے، بار بار سمجھایا جائے، اور یہاں تک کہ اسے ذہن نشین کر دیا جائے، تو پھر بچہ سمجھ جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اس میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، خود بھی دوزخ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے ہمیں، اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو دوزخ سے ڈراؤ، یہ نہیں فرمایا دوزخ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو، اتنی محبت دو، اتنا سمجھاؤ کہ یہ سمجھ کر برائی کا راستہ چھوڑ دے۔ یہ ہمارے ذمے ہے، اور اس بارے میں آج ہمارا 99% بلکہ 99.99% معاشرہ اس سے غافل ہے۔ دیکھیں دنیا میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں، ہمارے ملک میں، ہمارے سندھ میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں، جتنے جرائم ہو رہے ہیں، یہ سارے جرائم آپ سے پوچھتا ہوں، بھیڑیے کر رہے ہیں، چیتے کر رہے ہیں، شیر کر رہے ہیں، سانپ کر رہے ہیں، یا بچھو کر رہے ہیں؟ بتائیے بتائیے کون کر رہے ہیں؟ یہ سارے جرائم کون کر رہے ہیں؟ انسان۔ تو انسان آسمان سے آئے ہیں، کسی ماں نے جنے ہیں، کسی باپ نے، کسی باپ کے تربیت یافتہ ہیں، کسی باپ کے سائے سے گزرے ہیں، کسی باپ کی گود سے گزرے ہیں۔ اگر یہ اتنے بگڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ماں کی گود اچھی نہیں تھی، ان کے باپ کا سایہ اچھا نہیں تھا۔ اگر ان بچوں کی ماؤں کی گود ہری بھری ہوتی، تربیت والی ہوتی، تو یہ بچے ضرور سدھر جاتے۔ ان کے باپ کا سایہ اگر ان کے سر پہ ہوتا اور ان کا باپ ان پہ توجہ دیتا تو یہ ضرور سدھر جاتے۔ آج ہمارے معاشرے سے دینی تعلیم اور دینی تربیت بالکل ناپید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ خوش ہوئے ہوں گے 10-12 بچوں کو پگڑی پہنائی گئی، 10-12 بچوں کو رومال پہنایا گیا، کچھ نے حفظ کیا، کچھ نے ناظرہ کیا، کچھ نے تجوید سیکھی، آپ خوش ہو رہے ہوں گے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے آس پاس کتنے بچے ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے؟ کتنے بچے ہیں جو ساری رات موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں؟ نہ ماں کو پتہ ہے نہ باپ کو پتہ ہے کہ بچہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے باتیں کرتا ہے، ساری رات کس سے گپیں لگا رہا ہے، کس سے ویڈیو کال پہ بات کر رہا ہے، اس کے موبائل میں کیا کچھ بھرا پڑا ہے، کسی ماں کو نہیں پتا، کسی باپ کو نہیں پتا۔ اور ایسے بچے ایک دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ہیں، کروڑوں بچے ہیں ایسے۔ اس اینگل سے اگر آپ سوچیں گے تو آج کے ماں باپ ظالم ہیں، آج کے ماں باپ ظالم ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اذان دیں، اقامت کہیں اور اس کا اچھا نام رکھیں، اس کی اچھی تربیت کریں، اور پھر اس کا نکاح کریں۔ نکاح کر کے کہیں بیٹا میرے ذمے جتنے کام تھے میں نے کر دیے، اب میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ہمارے ماں باپ کو بچپن سے جو فکر لاحق ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ کھائے گا کہاں سے، یہ بچپن سے فکر لاحق ہوتی ہے۔ یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر میری قبر کے ٹھنڈا ہونے کا باعث بنے گا، یا میرے لیے جہنم تیار کرائے گا، مجھے اللہ کے قریب کرے گا یا مجھے اللہ سے دور کرے گا، یہ میرے ایمان کی حفاظت کا باعث بنے گا یا میرے ایمان کی خرابی کا باعث بنے گا۔ یہ نہیں سوچتے ماں باپ۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام جا رہے تھے تو سفر لمبا ہوا، بھوک لگ رہی تھی،
تو ایک بستی میں داخل ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ ان سے کہیں کہ ہمیں کھانا تو کھلائیں، مسافر ہیں، مسافر کو تو کھانا ہر ایک کھلاتا ہے۔ بستی والوں سے کہا، لیکن بستی والے اتنے کنجوس تھے کہ کسی نے کھانا ہی نہیں کھلایا، انکار کر دیا۔ اچھا، اسی بستی میں چلتے چلتے ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک دیوار ہے جس کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں اور وہ دیوار قریب ہے کہ گر جائے۔ موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے کہا جلدی سے گارا بناؤ، ابھی ہم نے اس دیوار کو مضبوط کرنا ہے، اس کی لپائی کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں حضرات نے مل کے اس دیوار کو بالکل ٹھیک کر دیا، دیوار تیار ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو اتخذت علیہ اجرا، موسیٰ پیٹ خالی، کھانا بھی نہیں کھایا اور اتنی ساری مزدوری بھی آپ نے کروائی، اب جن کی دیوار ٹھیک کی ہے آپ ان سے کچھ مانگیں تو صحیح، پیسے تو دیں دیں تھوڑے سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام فرمانے لگے موسیٰ ان سے پیسے نہیں لینے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے اللہ نے کہا ہے یہ دیوار ہے، اس دیوار کے نیچے ہے خزانہ، اور وہ خزانہ ہے 2 یتیم بچوں کا، 2 یتیم بچوں کا، یہ خزانہ ہے 2 یتیم بچوں کا، اور ان یتیموں کا جو باپ تھا نا وہ بڑا نیک تھا۔ تو اللہ نے مجھے کہا ہے چونکہ ان دونوں کا باپ نیک تھا لہٰذا اس کے بچوں کے خزانے کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اگر یہ دیوار گر گئی تو خزانہ کوئی نکال کے لے جائے گا، آپ دونوں مل کے اس دیوار کو ٹھیک کریں۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام نے ایک بچہ دیکھا، بچہ گلی میں بھاگ رہا تھا، دوڑ رہا تھا، خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور لٹا کے اسے ذبح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کیا آپ نے؟ لقد جئت شیئا نکرا، یہ کیا کیا آپ نے، اتنا بڑا گناہ؟ کہا اللہ کے حکم سے کیا ہے، مرضی سے نہیں کیا۔ اللہ نے کہا یہ جو بچہ ہے نا، یہ جو بچہ ہے، یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو کافر کر دے گا۔ اللہ نے کہا ہے یہ بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کو کافر کر دے گا، لہٰذا اسے ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے بعد اس ماں باپ کو اس سے اچھا اور نیک بچہ عطا فرمائے گا۔ بچہ ماں باپ کے کافر ہونے کا بھی باعث بنتا ہے اور ماں باپ کی بخشش کا بھی باعث بنتا ہے۔ تو آج کے ماں باپ کو بچپن ہی سے یہ ٹینشن رہتی ہے کہ یہ کھائے گا کہاں سے، اس کا مستقبل روشن ہو۔ کیا مطلب؟ اس کا گھر عالی شان ہو۔ مستقبل روشن ہونے کا مطلب جو ہم لیتے ہیں وہ یہ، گھر عالی شان ہو، گاڑی عالی شان ہو، اور اس کی شہرت ہو، اس کا نام ہو، اس کا اپنا مکان ہو، کسی کا یہ محتاج نہ ہو۔ پیسوں کی ریل پیل ہو، یہ ہے روشن مستقبل۔ قبر میں جا کے کیا کرے گا؟ کوئی عرض نہیں، کس نے قبر دیکھی ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے۔ حالانکہ یہ آپ کے ذمے نہیں ہے، وہ آپ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو اپنے سارے بچوں کو کمانے والا پوت بناؤ، کماؤ پوت بناؤ۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کماؤ پوت۔ اپنے بچوں کو کمانے کی مشین بناؤ، اپنے بچوں کو مالدار بناؤ، اپنے بچوں کو لین لاڑ بناؤ، اپنے بچوں کو سائنسدان بناؤ، یہ کہیں نہیں کہا اللہ نے۔ یہ ضرور کہا ہے اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ، اپنی بیوی کو جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ جن کاموں سے جہنم میں جایا جاتا ہے ان کاموں سے ان کو دور رکھو، اور دور تب رہیں گے نا جب ان کے ذہن میں آ جائے، جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کام غلط ہیں، یہ ٹھیک ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اگر ہم معاشرے کا سدھار چاہتے ہیں تو ہم ذرائع معاش کی طرف بھی بے شک توجہ دیں۔ اسکول میں پڑھانا ناجائز نہیں ہے، کالج میں پڑھانا ناجائز نہیں ہے، ڈاکٹر بنانا ناجائز نہیں ہے، انجینئر بنانا ناجائز نہیں ہے، کوئی بڑا بزنس مین بنانا ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ وہ ضروریات ہیں جن کا تعلق مرنے سے پہلے پہلے کے ساتھ ہے، لیکن جو مرنے کے بعد ہمیشہ والی زندگی ہے اس کی تو فکر چھوڑنی نہیں چاہیے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب انسان مر جاتا ہے
جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے. انسان جب مرتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی کسی کو حاصل ہو تو اس کا اعمال نامہ پھر بند نہیں ہوتا، اس کی نیکیاں پھر بھی جاری رہتی ہیں. مر گیا ہے لیکن نیکیوں کا سلسلہ جاری ساری ہے. آپ فرماتے ہیں ان میں سے ایک علم ينتفع به، کوئی علم چھوڑ کے گیا ہے، علم چھوڑ کے گیا ہے، لوگ اس کو سیکھ رہے ہیں، نفع اٹھا رہے ہیں. کسی کو پڑھا کے کسی کو حافظ بنا کے چلا گیا، ابھی یہ بچہ آگے کسی اور کو حافظ بنائے گا، کم از کم خود قرآن پڑھے گا، سارا اجر استاد کو ملتا رہے گا. کوئی کتاب لکھ کے چھوڑا، کوئی کتاب لکھ کے چھوڑ گیا، یہ کتاب جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے اجر ملتا رہے گا. ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی فضائل اعمال، ایک کتاب لکھی فضائل صدقات، ساری دنیا اسے پڑھ رہی ہے اور ان کا کھاتہ کھلا ہوا ہے. امام بخاری نے کتاب لکھی، امام بخاری نے کتاب لکھی بخاری شریف، قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے یہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی، امام بخاری کو اجر ملتا رہے گا. کتنی بڑی کمائی ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، حضرت عثمان، چند صحابہ کے مشورے سے طے ہوا کہ قرآن جو بکھرا ہوا ہے اس کو جمع کیا جائے. جمع کیا گیا، قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، ان کو اجر ملتا رہے گا. حضرت ابو بکر کا کھاتہ کھلا ہوا ہے، حضرت عمر کا، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم، حضرت زید بن ثابت، سب کا کھاتہ کھلا ہوا ہے، قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، ان کو اجر ملتا رہے گا. علم ينتفع به، علم چھوڑ کے جائے جس سے لوگوں کو نفع ہو. دوسری چیز صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ کر جائے جو جاری رہے. مسجد بنا دی، اب جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اجر ملتا رہے گا. یہ مسجد جنہوں نے بنائی وہ قبر میں چلے گئے، ان کو اجر ملتا رہے گا. کہیں نل کا لگوا دیا، پانی کا نل کا لگوا دیا کسی ریگستانی علاقے میں، کسی چھوٹے دیہات میں، لوگ پانی پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اجر ملتا رہے گا. ایک بزرگ تھے، ان کو ایک زخم آیا، زخم، اور اتنا گہرا زخم آیا کہ خون بند ہی نہیں ہو رہا تھا، خون بند نہیں ہو رہا تھا. تو پریشان تھے کہ اب کیا کریں، اس کا خون ہی بند نہیں ہو رہا، رک ہی نہیں رہا خون، مسلسل خون رس رہا ہے. تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہیں پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، یہ خون رک جائے گا. صبح اٹھے اور پانی کا انتظام کیا اور خود ہی خشک ہو گیا اور خون رک گیا. صدقہ جاریہ ہے یہ. مدرسہ بنا دیا، صدقہ جاریہ ہے. کسی کو موٹر لگوا دی، صدقہ جاریہ ہے. کسی کو بور کروا دیا، کسی غریب کو بور کروا دیا، صدقہ جاریہ ہے. کوئی ہسپتال بنوا دیا، صدقہ جاریہ ہے. کوئی ٹرسٹ بنا دیا جس سے غریبوں کی مدد ہو، متاثرین کی مدد ہو، صدقہ جاریہ ہے. یہ 2 چیزیں جس سے عمل نامہ کھلا رہے گا. تیسری چیز وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اور کوئی ایسا بچہ چھوڑ جائے جو نیک ہو اور ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا رہے. اے اللہ میری امی، میرے ابو، یہ دعائیں کرتا رہے گا، ان کے درجے اللہ بلند کرتا رہے گا. اللہ کے ہاں درجات کی کوئی انتہائی نہیں ہے. 50 برس بھی کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا رہے، اللہ یہ نہیں کہے گا کتنی کرنی ہے، اتنا اونچا تو کر دیا، اور کہاں لے جاؤں اس کو. اللہ ایسے نہیں کہے گا، اور اونچا کرے 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 گا. یہاں تک کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ماں باپ گنہگار تھے، بچوں نے مرتے ہی دعائیں شروع کر دیں، کرتے 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 اتنی دعائیں اسے پہنچتی ہیں کہ وہ نبیوں کے پڑوس میں جا لگتا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ.
وولد صالح یدعو لہ، ایسا بچہ چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ میرے دوستو، یہ اصل کام ہے جو ہمارے ذمے ہیں۔ باقی رہی روٹی، باقی رہا مکان، باقی رہی روزی، تو وہ اللہ کے ذمے ہے۔ کس کے ذمے ہے؟ کس کے ذمے ہے؟ آپ بے شک اس کا خوب انتظام کریں، جتنا چاہیں کریں، لیکن اس کی وجہ سے اس کو تاراج کرنا، اس کی وجہ سے اس کا نقصان کرنا، اس کی وجہ سے اس کو بھینٹ چڑھانا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ جس کا آخرت پہ ایمان ہو، قرآن پہ ایمان ہو، اللہ پہ ایمان ہو، اللہ کے نبی پہ ایمان ہو، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گھٹیا دنیا کی وجہ سے اپنے بچوں کے دین کو برباد کر دے۔ بہت گھاٹے کا سودا ہے گھٹیا دنیا کے لالچ میں دین کو قربان کرنا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک ساتھی نے اپنی والدہ کے بارے میں بتایا کہ وہ تکلیف ہے اس کو، تو یہ درد ہے، یہ درد ہے، یہ درد ہے۔ میں نے کہا اب درد تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، لوگ ہر چیز کا وظیفہ پوچھتے ہیں، ہر چیز کا وظیفہ، ہر چیز کا وظیفہ۔ ایک آدمی نے کہا کہ جی وہ بچہ اسکول نہیں جا رہا، وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا اس کا وظیفہ یہ کہ موٹر سائیکل پہ بٹھاؤ، چھوڑ کے آ جاؤ، اس کا وظیفہ۔ اب کل آؤ گے کہ جی روٹی توے پہ صحیح پک نہیں رہی، اس کا وظیفہ بتاؤ۔ ایسا وظیفے کا یعنی لوگوں میں جنون ہے۔ ایک عورت آئی ہمارے ایک بزرگ کے پاس، ایک عورت آئی ہمارے ایک بزرگ کے پاس، کہنے لگی میں کنگھی کرتی ہوں نا، میری مانگ صحیح نہیں نکلتی، مجھے ایسا تعویذ دے کہ مانگ سیدھی ہو جائے۔ یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ یہ عورتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے یہ چیز، چونکہ بیٹھی ہوئی ہے نا پردے میں بہت ساری عورتیں، یہ عورتوں میں بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہر چیز کا وظیفہ، ہر چیز کے لیے تعویذ، ہر چیز کے لیے تعویذ نہیں ہوتا، ہر چیز کے لیے وظیفہ نہیں ہوتا، کچھ خود کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا جی میری بیوی بہت بدتمیز ہے، کوئی تعویذ دیں، بہت چک چک کرتی رہتی ہے سارا دن، تو کوئی تعویذ دیں۔ انہوں نے کچھ لکھا اور لپیٹ کے دے دیا۔ کہا جی کیا کرنا ہے اس کو؟ پینا ہے، گھول کے پینا ہے، کیا کرنا ہے؟ باندھنا ہے؟ کہا نہیں۔ جب بیوی آپ دیکھیں نا کہ ہائپر ہو رہی ہے، اب اس کا پارا چڑھ رہا ہے، اب یہ بولنا شروع ہوئی ہے، جو ہی وہ اسٹارٹنگ لے تو آپ تعویذ کو دانتوں کے بیچ میں دبائیں، جتنا زیادہ شور کرے اتنا زیادہ دبائیں، اس تعویذ کے دبانے سے وہ دب جائے گی۔ چنانچہ ایسے ہی کیا اس نے جا کے، ماشاءاللہ اتنا فائدہ ہوا کہ چند دن میں بیوی کو چپ لگ گئی، چند دن میں بیوی کو چپ لگ گئی، ماشاءاللہ خاموش ہونا شروع ہو گئی۔ تو وہ شکریہ کے طور پہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا کہ حضرت آپ کے تعویذ نے تو کمال کر دیا، ماشاءاللہ ساری زندگی جس کو چپ نہیں لگی، چند ہی دن میں اس کو چپ لگ گئی، کچھ بھی نہیں کہتی۔ اس نے کہا پرچی کھول کے دیکھو اس میں لکھا کیا ہے؟ لکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا پھر کیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب بیوی ہائپر ہوتی تھی تو تم اس کا جواب دیتے تھے تو وہ ری ایکشن میں اور تیز ہوتی تھی، تو میں نے تمہیں تعویذ دیا دانتوں میں دبانے کو، جس سے تم خاموش ہو گئے، جب تم خاموش ہو گئے تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ کوئی وظیفہ؟ میں نے کہا بھی آپ آخری 3 کل اور آیت الکرسی ہمارے نبی کی سنت ہے، ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ ہمارے نبی کی سنت ہے ہر فرض نماز کے بعد آخری 3 کل اور آیت الکرسی پڑھنا۔ انشاءاللہ اس کو پڑھتی رہیں گی تو نظر بھی نہیں لگے گی، کوئی حسد بھی نہیں ہوگا، کوئی اثر بھی نہیں ہوگا، شیطان کے شر سے بچی رہیں گی۔
کہنے لگے میری امی کو تو آخری 3 کل آتے ہی نہیں ہیں۔ بڑا دکھ ہوا کہ یار دیکھو اتنا بڑا بیٹا ہے اور آخری 3 کل نہیں آتے۔ یہ ہے وہ نقصان جو آج ہر ماں کر رہی ہے، ہر باپ کر رہا ہے۔ ہمارا سارا معاشرہ اس جرم میں برابر کا شریک ہے کہ آج ہم نے صرف دنیا کے شوق میں، اپنے بچوں کو مالدار بنانے کے شوق میں ان کو دین سے بالکل کاٹ دیا ہے، ان کو دین سے دور کر دیا ہے۔ ہمارے بچوں کو آج کے ایکٹروں کے نام آتے ہیں، آج کے سنگروں کے نام آتے ہیں، آج کے ڈانسروں کے نام آتے ہیں، آج کے ایکٹروں کے نام آتے ہیں، کرکٹروں کے نام آتے ہیں۔ جب میچ ہوتا ہے تو وہ جمعے کی نماز سے زیادہ اہتمام سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ جمعے کی نماز کا بھی اتنا اہتمام نہیں ہے جتنا میچ دیکھنے کا اہتمام ہے، لیکن ہمارے بچوں کو حضور کے بیٹوں کا نام نہیں آتا۔ حضور کے کتنے بیٹے تھے، پڑھے لکھوں کو بھی نہیں آتا۔ حضور کی بیٹیوں کے کیا نام تھے، پڑھے لکھے بھی نہیں سنائیں گے۔ ہمارے نبی کی 11 بیویاں تھیں، ان کے نام اس مجمع میں پتہ نہیں کتنوں کو نہیں آئیں گے۔ جب انسان مرتا ہے تو کیسے مرتا ہے، مرتے ہی کیا ہوتا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، قیامت تک کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، نہیں پتا، ہم نہیں بتاتے۔ جس بچے کے دل دماغ میں ماں باپ نے ڈال دیا ہو کہ بیٹا ہر بول تولا جاتا ہے، ہر بول لکھا جاتا ہے، قیامت کے دن تولا جائے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا، تو بتائیے بچے، جب بچوں کی بچپن سے یہ تربیت ہوگی تو یہ بچے بڑے ہو کر کسی کو ڈسیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، جن بچوں کا بچپن سے ماں باپ نے ذہن بنایا کہ ہر بول لکھا جاتا ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا، تو یہ بچے بڑے ہو کے کبھی بھی اوروں کو ڈسنے والے نہیں بنیں گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہوش بچہ کتنی عمر میں سنبھال لیتا ہے؟ 4-5 سال میں ہوش سنبھال لیتا ہے۔ فرماتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک نہ میں نے کسی کی برائی بیان کی ہے، نہ کسی کی برائی اپنے کان سے سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سب تربیت تھی ان کی ماں کی، یہ سب تربیت تھی ان کی ماں کی، اور ان کی ماں ایسی اللہ والی تھی۔ امام بخاری بچپن میں نابینا تھے، امام بخاری بچپن میں نابینا تھے۔ ان کی ماں کو شوق تھا کہ نابینا ہوگا تو دین کیسے پڑھے گا، یہ دین تو تب پڑھے گا نا جب آنکھوں سے دیکھتا ہوگا۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، دعا کرتی رہتی تھی۔ ایک دن بہت زیادہ دعا مانگی، رات کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا مائی رو نہیں، جب تو صبح اٹھے گی تیرا بیٹا دیکھ رہا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، ہم اپنے گھروں میں تربیت کا ماحول بنائیں۔ باپ نیت کرے کہ پہلے تو جیسا تھا ویسا تھا، اب بچوں کے سدھرنے کی خاطر ہی سدھر جاؤں۔ بھائی ویسے تو سگریٹ پی رہا تھا، اب بچے ہو گئے، اب تو سگریٹ چھوڑ دوں نا، اب تو نسوار چھوڑ دوں، سگریٹ چھوڑ دوں، اور گالی گلوچ چھوڑ دوں، اور بدتمیزیاں چھوڑ دوں، اور لڑائی جھگڑے چھوڑ دوں، اور اب تو نماز کا اہتمام شروع کر دوں، اور اب تو اچھے اخلاق برت لوں تاکہ میرے بچے مجھ سے سبق سیکھیں۔ یہی مائیں کوشش کریں، یہی باپ کوشش کریں، یہی گھر کا ہر بڑا کوشش کرے۔ جب یہ سارا گھر نیت کرے گا اور چاہے گا کہ ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے کہ جو نسل ایک اچھے انسان ہو، اچھے انسان، اچھے پاکستانی ہو، اچھے انسان ہو، اچھے مسلمان ہو، اگر گھر کے افراد اس کی نیت کر لیں تو یہ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر بچہ کورے کاغذ کی طرح سے ہے۔ الفطرہ کا معنی کورا کاغذ۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کورا کاغذ ہوتا ہے،
ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، ماں باپ اسے کرسچن بناتے ہیں، ماں باپ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ورنہ بچہ تو ہر بچہ صاف صاف پیدا ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی ذہن نہیں ہوتا، ماں باپ اس کو ذہن دیتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، میں اور آپ یہ نیت کریں کہ ہم اپنے گھروں میں تربیت کا ماحول قائم کریں اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے ضرور جوڑیں، دینی تعلیم سے کاٹیں نہیں۔ اسکول پڑھانا ہے تو بے شک پڑھائیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا تعارف بھی پڑھائیں، اللہ کے نبی کا تعارف بھی پڑھائیں، اہل بیت عظام کی بڑائی بھی ان کے دلوں میں بٹھائیں، حضرات صحابہ کرام کی محبت اور ادب اور احترام بھی ان کے دلوں میں بٹھائیں، تمام اللہ والوں کا ادب احترام اور عقیدت ان کے دلوں میں بٹھائیں۔ جب یہ چیزیں آئیں گی تو یہ بچہ سدھرنا شروع ہو جائے گا، یہ نیک بن جائے گا، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ ہمارے نبی کے پاس ایک شخص آئے، ان کے ساتھ ایک بڑے میاں تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا جی میرے والد ہیں۔ فرمایا اگر یہ تیرے والد ہیں نا تو پھر اب آج کے بعد کبھی ان سے آگے نہ چلنا، آج کے بعد کبھی ان سے آگے نہ چلنا۔ بتائیے دنیا میں کون سا کالج یہ پڑھاتا ہے؟ کون سا پروفیسر، کون سا سائنسدان یہ بتاتا ہے کہ باپ سے آگے نہیں چلنا، کبھی ان سے آگے نہ چلنا، کبھی ان سے پہلے نہ بیٹھنا؟ جب آپ دونوں کہیں جائیں یہ بیٹھ جائیں، اس کے بعد آپ بیٹھیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی ان کا نام لے کے نہ پکارنا، محبت سے پکارنا، ابو کہنا، ابا جان کہنا، بابا کہنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ جو بچے باپ سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں نا تو وہ فری ہوتے ہیں، دوست بن کے رہتے ہیں، تو پھر ادب آداب نہیں رہتے۔ تو حضرت امام حسن ہر وقت ان کے ساتھ، اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا ابو الحسن، یا ابو الحسن۔ حضرت عمر جب کبھی بھی مشورہ لیتے تھے، حضرت عمر جب کبھی بھی مشورہ لیتے تھے تو سب سے لیتے 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 آخر میں حضرت علی سے لیتے تھے اور انہی کی رائے پہ فیصلہ کرتے تھے، اور پوچھنے کا انداز یہ ہوتا تھا قل یا ابو الحسن، ابو الحسن کچھ آپ بھی فرمائیں۔ بس جو وہ فرماتے تھے کہتے تھے بس میری بھی رائے یہی ہے۔ اکثر ان کے فیصلے حضرت علی کے مشورے پر ہوا کرتے تھے، حضرت علی کی رائے پہ ہوا کرتے تھے، اور حضرت علی کو کبھی علی نہیں کہتے تھے، ابو الحسن کہتے تھے۔ بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ تو کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ یہ جو آپ کا بیٹا حسن ہے یہ آپ کے ساتھ رہتا کیسے ہے، خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو فرمانے لگے ساری زندگی اس بچے نے میری طرف پیٹھ نہیں کی۔ کس کی طرف پیٹھ نہیں کی؟ بولو تو صحیح، میری طرف کبھی، ہم تو قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کرتے نا، قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کرتے ہم، انہوں نے میری طرف کبھی پیٹھ نہیں کی، ساری زندگی کبھی پیٹھ نہیں کی، اور کبھی میں گھر میں موجود ہوں تو گھر کی چھت پہ نہیں چڑھا، ابا نیچے ہیں میں اوپر کیسے جاؤں؟ جب کھانے پہ بیٹھتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں عرب کے ہاں معمول تھا کٹھے کھانے کا، ایک یہاں بیٹھا کھا رہا ہے، ایک وہاں بیٹھا کھا رہا ہے، ایک وہاں بیٹھا کھا رہا ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے نبی کٹھے کھاتے تھے۔ آپ سب سے درخواست ہے اگر آپ چاہتے ہیں گھروں میں محبتیں، اگر آپ گھروں میں محبتیں چاہتے ہیں، اگر آپ گھر میں برکتیں چاہتے ہیں، اگر آپ گھروں میں محبتیں چاہتے ہیں، اگر آپ گھر میں برکتیں چاہتے ہیں، تو صرف اتنا سا ہی کر لو کہ کھانا سارے کٹھے ایک دسترخوان پہ مل کے کھایا کرو، یہ کر کے دیکھیں آپ، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بھی توفیق دے تو ایک لقمہ امی کے منہ میں ڈال دو، ایک ابو کے منہ میں ڈال دو، ایک بیوی کے منہ میں ڈال دو، ایک بیٹے کے منہ میں ڈال دو، ایک بیٹی کے منہ میں ڈال دو۔ اس طرح بیٹا بھی کبھی امی کے منہ میں ڈالے، کبھی باپ کے منہ میں ڈالے، کبھی دادا ابو کے منہ میں ڈالے، کبھی ہمشیرہ کے منہ میں ڈالے۔ کبھی کبھی اور دسترخوان پہ گپ شپ کا ماحول بناؤ۔ کس کا ماحول بناؤ؟ بھائی ہانا تو کرو، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، یا نیند آ گئی ہے؟ چائے بنوا لے ان کے لیے، نیند آ رہی ہے سب کو۔
بھائی سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ دسترخوان پہ کس چیز کا ماحول بناؤ؟ سب بولو. یہ باتیں آپ کو نہیں پتہ چلتی ہوں گی، نہیں بتاتا ہوگا کوئی. یہاں سے تو صرف جہنم کی بات چلتی ہے نا، صرف قبر کے اندھیرے کی بات چلتی ہے، سانپوں اور بچھوؤں کی بات چلتی ہے. نہیں، یہ بھی سنت ہے. دسترخوان پہ گپ شپ کا ماحول بناؤ، ہنسی کھیل کا ماحول بناؤ. اگر گھر میں محبتیں چاہیے اور برکتیں چاہیے، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں اور دسترخوان پہ گپ شپ کا ماحول بناؤ. ہاں بھائی سناؤ، تمہارا کیا حال ہے؟ بچے سے پوچھیں. بیگم کیا بات ہے آج ذرا چہرہ. یہ سب چیزیں سنت ہیں. سب بتائیں کیا ہیں یہ سب چیزیں؟ کیا ہیں؟ چھیڑ چھاڑ سنت ہے. چھیڑ چھاڑ بھی سنت ہے. چھیڑ چھاڑ ہی کرتے رہنا سنت نہیں، کبھی کبھی چھیڑ چھاڑ کرنا سنت ہے. یہ ہمارے گھروں کا ماحول ہونا چاہیے. یقین جانیے، یہ جو آج کل ایک دوسرے کی شکل اچھی نہیں لگ رہی نا، یہ سب ختم ہو جائے گا. کسی سے آپ کو وظیفہ لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے آپ کو تعویذ لینے کی ضرورت نہیں. لوگ کہتے ہیں نفسیاتی مریض اپنے آپ کو خود بنا دیا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ کسی نے تعویذ کر دی ہیں، کسی نے ہم پہ جادو کر دیا ہے، کسی نے بندش کر دی ہے. نفسیاتی مریض تو اپنے آپ کو خود بنایا ہے. گھر میں گھسے اور موبائل سامنے، بچے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، سارے موبائل میں لگے ہوئے ہیں. مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ تصویر بھیجی، اس میں ایک بڑے میاں ہیں، بڑے میاں چشمہ لگا ہوا ہے، موٹا چشمہ، وہ پاؤں پھیلا کے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر ایک جوان آدمی، وہ اس کونے میں موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے. پھر ایک اس کی بیوی الگ بیٹھی ہوئی ہے. پھر چھوٹے چھوٹے بچے دو ایک ایک موبائل کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں. یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اوپر لکھا ہوا ہے جامعہ برباد العلوم. جامعہ برباد العلوم. گھر تو ایسے برباد ہوتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کو آپ ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں. کھانا کٹھے کھائیں اور کھانے پہ گپ شپ کا ماحول بنائیں. اور کھانے کے دوران موبائل بالکل استعمال نہ کریں. کھانے کے دوران موبائل کو استعمال کرنا سنت کے خلاف ہے. ڈرائیونگ کے دوران موبائل کو استعمال کرنا سنت کے خلاف ہے. آپ کہیں گے موبائل تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں، ڈرائیونگ تو اس زمانے میں تھی نہیں، تو سنت کے خلاف کیسے ہو گیا؟ ہاں، یہ سنت کے خلاف ہے. ہمارے نبی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اذا اقبل اقبل جمیعا و اذا ادبر ادبر جمیعا. جب آپ کسی چیز پہ توجہ دیتے تھے تو ساری توجہ اسی پہ رکھتے تھے، اسی کو فوکس کرتے تھے، کسی دوسرے کام میں نہیں لگتے تھے. آپ کی یہ عادت نہیں تھی کہ اس کی بھی سن رہے ہیں، اس کو بھی کہہ رہے ہیں ہاں بولو کیا کہہ رہے ہو. ایسے نہیں، ادھر متوجہ ہوئے تو صرف اسی کی سنتے تھے. جب اس کی بات پوری ہو جاتی تو پھر ساری توجہ سے اس کی بات سنتے تھے. اذا اقبل اقبل جمیعا و اذا ادبر ادبر جمیعا. جب کسی چیز کو چھوڑتے تھے تو پھر چھوڑ دیتے تھے، یہ نہیں کہ وہاں اٹکے رہتے تھے. اس لیے ڈرائیونگ کے دوران موبائل خلاف سنت، کھانے کے دوران موبائل خلاف سنت. گھر میں داخل ہوں ساری توجہ بیوی بچوں پہ رکھیں، ان کو پیار سے دیکھیں، ان سے پیار کی باتیں کریں، ان سے محبت کی باتیں کریں. ہمارے نبی حضرت امام حسن کو چوم رہے تھے تو ایک شخص آئے، کہنے لگے آپ بچوں کو چومتے بھی ہیں کیا؟ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں تو کبھی نہیں چوما ان کو. فرمایا میں کیا کروں، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو سلب کر لیا ہے تو، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو سلب کر لیا ہے تو میں کیا کروں. بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو سارے پیار کرتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو ذرا فاصلے پہ رکھتے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے، بڑوں کو بھی پیار کرنا چاہیے. بیٹا تو بیٹا ہی ہے نا، بیٹا تو 80 سال کا ہو جائے تب بھی بیٹا ہے. تو پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکل گئی. ہاں، حضرت علی نے فرمایا جب حسن میرے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو کسی بوٹی میں، کسی سبزی میں، کسی چیز میں ہاتھ نہیں ڈالتا
صرف اس وجہ سے کہ شاید یہ چیز ابا کو پسند ہو، میں کیسے اٹھا لوں؟ اور فرمانے لگے میرے اس بیٹے کا معمول تھا کہ کبھی آگے آگے چلنا شروع کر دیتا، کبھی پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا۔ تو ایک دن میں نے پوچھا بیٹا کبھی آپ آگے آگے چلتے ہیں میرے، کبھی میرے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، تو پیچھے پیچھے چلتے ہیں یہ تو ادب کی وجہ سے، آگے آگے چلتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو فرمانے لگے ابو آپ نے نوٹ نہیں کیا ہوگا، میں رات کو آپ کے آگے چلتا ہوں، دن کو آپ کے پیچھے چلتا ہوں۔ دن کو پیچھے اس لیے چلتا ہوں کہ تاکہ آپ کی طرف پیٹھ نہ ہو، رات کو آگے اس لیے چلتا ہوں اگر دشمن گھات میں بیٹھا ہو تو وار کرے تو مجھ پہ کرے، آپ پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ یعنی صبح کو بیٹا بن جاتا ہوں، شام کو گارڈ بن جاتا ہوں، گارڈ بن جاتا ہوں۔ گارڈ آگے آگے چلتے ہیں نا، ایسے بچے۔ امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے جن سے امام حسین کی نسل چلی، حضرت امام زین العابدین جن کو سجاد کہتے ہیں، جن کو علی اصغر کہتے ہیں، جو کربلا میں موجود تھے لیکن بیمار تھے اس لیے شہید نہیں ہوئے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے، والد صاحب تو شہید ہو گئے، والدہ سے اتنا پیار کرتے تھے، روزانہ ان کے پاؤں دھوتے تھے پھر وہ پانی پیتے تھے اظہار محبت کے لیے۔ پاؤں دھوتے تھے پھر پانی پیتے تھے، اور اپنی ماں کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے۔ والدہ کوئی کام کہتی تو دوڑ لگاتے اور باہر جا کے خادمہ سے پوچھتے امی نے بات فرمائی تو ہے لیکن میں سمجھا نہیں ہوں۔ دوبارہ میں پوچھتا تو امی کو اذیت ہوتی، تو امی کی اذیت سے بچنے کے لیے میں نے اسی وقت دوڑ لگائی ہے، لیکن اب پتہ نہیں کرنا کیا ہے، آپ پوچھ کے بتا دیں گے مجھے کہ انہوں نے کیا کہا ہے مجھے؟ یہ ان کی عادت شریفہ تھی۔ ساری زندگی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ تو کسی نے پوچھا کہ محبت تو آپ کو اتنی ہے کہ سمجھیں نہ سمجھیں دوڑ لگا لیتے ہیں، اور آپ کھانا نہیں کھاتے کبھی ماں کے ساتھ بیٹھ کے؟ فرمانے لگے ڈر لگتا ہے کہیں کوئی چیز امی کو پسند ہو، میں وہ اٹھا لوں، امی کو ناگواری ہو تو میری تو دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اب یہ چیزیں دین سے منسلک ہیں، یہ دین سکھائے گا، اس لیے اپنے بچوں کو کبھی بھی دین سے نہ کاٹیں، اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑیں، اللہ والوں سے جوڑیں، علماء کرام سے جوڑیں، حفاظ سے جوڑیں، قراء سے جوڑیں، تاکہ آپ کے بچے قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں۔ جب ہمارے بچے قرآنی تعلیمات سے مزین ہو جائیں گے، خدائے پاک کی قسم آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، ورنہ بنگلے بنا کے بھی آپ لاوارث رہیں گے، افسر بنانے کے بعد بھی آپ لاوارث رہیں گے۔ بچے افسر بن گئے لیکن ماں باپ لاوارث ہیں۔ بچہ کہتا ہے بیگم آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیاری نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس کا تو حق ہے نا، آخر اس کو تو میں نے گھر دینا ہے، لہٰذا اب آپ گاؤں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، میری بیوی یہاں رہنے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا میں تو جا رہا ہوں کراچی۔ اب یہ کراچی شفٹ ہو گئے، اب مہینے مہینے ماں باپ کے پاس چکر لگا رہے ہیں، نہ ان کو دوائی لے کے دینے والا کوئی، نہ ان کو پانی دینے والا کوئی۔ یہ ایک ماں باپ کی نہیں، ہزاروں ماں باپ کی کارگزاریاں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر کو دین کا مرکز بنائیں، اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنائیں، خدا خوفی کا ماحول بنائیں، اللہ اور اس کے نبی سے محبت کا ماحول بنائیں، اپنے گھروں میں اعمال کا ماحول بنائیں۔ روزانہ گھر کے بڑے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، کٹھے بیٹھ کے قرآن پڑھیں، ماں بھی پڑھ رہی ہے، باپ بھی پڑھ رہا ہے، بچے بھی قاعدہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ماحول بنائیں۔ روزانہ اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں، 10 منٹ مقرر کر لیں، 15 منٹ مقرر کر لیں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے تعلیم کریں۔ تعلیم کا مطلب اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے اہل و عیال کو اعمال کے فوائد سنائیں کہ اس عمل پہ کیا ملے گا۔ انسان کو شوق ہوتا ہے نا،
جب کسی چیز پہ انعام سنتا ہے اس کو شوق ہوتا ہے. ابھی جو انعامات تقسیم ہوئے، اب یہ ٹرافی کا بچے کیا کریں گے؟ کھائیں گے تھوڑی. لیکن جب اتنے ساروں کے سامنے اس کے ہاتھ میں ٹرافی پکڑائی گئی ہے تو اس کا حوصلہ بڑھے گا کہ یار دیکھو میں نے قرآن پورا کیا تو مجھے ٹرافی ملی ہے، میں نے ساری حاضریاں مکمل کی ہیں مجھے ٹرافی ملی ہے، آئندہ یہ حاضری دے گا. شوق پیدا ہوتا ہے. فضائل اعمال کی روزانہ اپنے گھروں میں تعلیم کریں، اور کچھ دیر روزانہ اللہ کو یاد کیا کریں. بیٹھ کے کچھ دیر روزانہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں. اگر آپ کا دل بے سکون ہے اللہ کو یاد کریں. اگر آپ کا دل مایوسی میں جا رہا ہے اللہ کو یاد کریں. اگر آپ اپنوں پرایوں کی بے وفائیوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑیں، پرزا پرزا ہوئے پڑیں، اب اللہ کو یاد کریں، اللہ آپ کا دل جوڑ دے گا. اللہ کے ذکر میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں کان کھول کر سنو، دنیا کے کسی مرہم میں وہ اثر نہیں ہے جو اللہ کے ذکر میں ہے کہ گہرے سے گہرے زخم اللہ کی یاد سے بھر جاتے ہیں، مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، پرسکون، جیب خالی دل پرسکون. یہ اللہ کے ذکر کی تاثیر ہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. اللہ کی یاد میں ایسی لذت ہے کہ کعبے کے رب کی قسم دنیا کی کسی چیز میں نہیں. آج دل اللہ سے چونکہ ٹوٹے ہوئے ہیں نا، ٹوٹے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، اس لیے بے چین ہے. مچھلی کو آپ نکال دیں پانی سے تو کیا آرام سے سوتی رہے گی؟ وہ آپ سے پوچھتا ہوں، مچھلی کو پانی سے نکالیں گے تو وہ کیا سوتی رہے گی؟ خراٹے لیتی رہے گی، تڑپے گی، اس لیے کہ اس کی غذا ہی پانی ہے، اس کی مناسبت ہی پانی سے ہے. میرے بھائیوں، میری آنکھیں، میری زبان، میرے کان، میرا وجود، یہ سارا مادہ ہے. مادہ اس کا مادے کے ساتھ جوڑ بیٹھ سکتا ہے، لیکن دل کا تعلق صرف اللہ سے جڑتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں جڑتا. اللہ کے علاوہ کسی سے جڑ گیا تو تڑپ بڑھ جائے گی، بے چینی بڑھ جائے گی. آپ دیکھیں جو عشق مجازی میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ عشاء پڑھتے ہی فوراً سو جاتے ہیں نا. آپ سے پوچھتا ہوں بھائی بولو ہاں نہ تو کرو نا یار. جو عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے جیسے پاخانے پیشاب سے بھرے ہوئے، گندگی سے بھرے ہوئے انسانوں پہ جو فریفتہ ہو جاتے ہیں، ان سے عشق کر بیٹھتے ہیں تو وہ عشاء پڑھتے ہی آرام سے سو جاتے ہیں، ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ایسے ہوتا ہے. ان کا سکون اللہ چھین لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل کو کہیں اور جوڑ لیا ہے. مچھلی کو آپ پانی سے نکال کے پیٹرول کے ڈرم میں ڈال دیں، کیا خیال ہے؟ مچھلی کو مزہ آئے گا؟ کوکنگ آئل کے ڈبے میں ڈال دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی تڑپ بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے کہ اس کی مناسبت ہی پانی سے ہے. دل کی مناسبت صرف اللہ سے ہے. سب بتاؤ کس سے ہے؟ صرف کس سے ہے؟ اب اس کو اللہ آپ دے ہی نہیں رہے، آپ اس کو اللہ سے جوڑ ہی نہیں رہے تو بے سکونی تو آئے گی نا. یہ دل صرف اس کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہی تو ہم کلمے میں کہتے ہیں. کلمے کو ہم نے کلمے کو بھی وظیفہ بنا لیا ہے، کلمے کو بھی وظیفہ بنا لیا ہے. یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ اقرار ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک نظریہ ہے،
یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک فکر ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں میرا تو بس ایک ہے، کوئی نہیں میرا محبوب، صرف ایک، کوئی نہیں مقصود، صرف ایک، کوئی نہیں مطلوب، صرف ایک، کسی کو نہیں چاہتا، صرف اسے چاہتا ہوں۔ یہ لا الہ الا اللہ۔ تو کچھ دیر بھائیوں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ کے نبی پہ درود پاک پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کا بلاوا آ جائے، سب کام چھوڑ چھاڑ کے پہلے نماز پڑھیں۔ اسی کا اپنے بچوں کو عادی بنائیں، اپنی عورتوں کو عادی بنائیں، اور اپنے گھر میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو کسی وظیفے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کے سب وضو کریں، مصلے بچھائیں، سب کے سب ہاتھ اٹھائیں اور رونے کی کوشش کریں، آنسو نہ بہیں تو شکل ہی بنا لیں۔ یہ عمل سارے وظیفوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب کبھی بھی کوئی پریشانی آئے گی تو کیا کریں گے، سب بتائیے؟ ہمارے یہاں سندھی میں جاتے ہیں بیویوں کے پاس، بیویوں کے پاس، سندھی جاتے ہیں بیویوں کے پاس، عاملوں کے پاس۔ کر وضو، پڑھ نماز، اٹھا ہاتھ، بہا آنسو، مانگ اللہ سے، دیکھ کیسے کام بنتے ہیں۔ اور آنسو نہیں بہتے تو شکل بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ہمیں اسٹیپ دیے ہیں، اگر وہ نصیب نہیں ہے تو یہ والا کر لیں، شکل بنا لیں رونے والی۔ ایک دفعہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، میری نواسی باہر رونا شروع ہو گئی، چیخنا شروع ہو گئی، میں بھاگ کے باہر مراقبہ کر رہا تھا، بھاگ کے باہر نکلا، پتہ نہیں کیا ہوا، گر گئی، کوئی کسی نے ڈس لیا، کوئی کسی نے کاٹ لیا، کسی نے مارا، کیا ہوا؟ باہر نکلا تو وہ اپنی والدہ سے کچھ مانگ رہی تھی، وہ دے نہیں رہی تھی، میرے جلدی سے نکلتے ہی اس نے دے دیا، وہ خاموش ہو گئی، اور آنسو ایک بھی نہیں، بالکل آنکھیں خشک۔ اور ڈرامہ تھا یہ۔ جب ڈرامے سے انسان گھبرا کے باہر آ سکتا ہے تو ڈرامے سے وہ کریم بھی تو کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس سے مانگتے ہوئے یہ نہ سوچا کریں کیسے دے گا، نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے، آپ کا کام ہے مانگنا۔ اور حضرت جی فرمانے لگے کہ ایک دفعہ عرفات میں ایک بڑے میاں دعا کر رہے تھے، اے اللہ 500 کروڑ دے دے، اے اللہ، عرفات میں دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ 500 کروڑ دے دے۔ برابر میں کوئی نوجوان بیٹھے تھے، کہنے لگے بابا جی 500 کروڑ؟ کہنے لگا بیٹا تم سے نہیں مانگ رہا ہوں، جس سے مانگ رہا ہوں اس کے لیے 500 کروڑ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، 5000 کروڑ بھی دے سکتے ہوتے ہیں۔ اپنے سارے گھر کو اس کا عادی بنائیں، یہ تربیت ہے، یہ سکھانے کی چیزیں ہیں۔ اور اپنے بچوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت بٹھائیں کہ آپ کا بچہ آپ سے پوچھے، اچھا ابو حضور یہ کیسے کرتے تھے، یہ کیسے کرتے تھے، یہ کیسے کرتے تھے؟ آپ کا بچہ آپ سے پوچھے تو وہی کیا خیال ہے؟ اپنے گھروں میں یہ نظام قائم کریں گے؟ اپنے بچوں کو علماء سے جوڑیں گے، اللہ والوں سے جوڑیں گے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں گے؟ خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کے بچوں نے آج تجوید کا کورس مکمل کیا یا ناظرہ مکمل کیا، لیکن اس پہ اکتفا نہ کریں، تھوڑا سا اور آگے چلیں، حافظ بھی بنائیں۔ اچھا، حافظ بنانا اتنا آسان ہے کہ حافظ بنانے کے لیے آپ کو ڈاکٹری چھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، حافظ بھی ہو سکتا ہے، انجینئر بھی ہو سکتا ہے، حافظ بھی ہو سکتا ہے۔ حافظ بننے کے لیے چاہیے 2 سال، آپ 2 سال کے لیے حص میں ڈال دیں، حافظ ہو جائے پھر بے شک بھیج دیں۔ حافظ تو ضرور بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ تو ضرور بنائیں۔ جس کے سینے میں ایک دفعہ قرآن آ گیا نا تو انشاءاللہ وہ مرتد نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ کیا نہیں ہوگا؟ مرتد نہیں ہوگا انشاءاللہ، مرتد نہیں ہوگا۔ گناہگار ہو سکتا ہے، زندگی اس کی
آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن مرتد نہیں ہو سکتا۔ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرائیں، بچوں کو قرآن یاد کرائیں، اور جو بچوں کو قرآن پاک حفظ کراتے ہیں کل قیامت کے دن ان کا وہ اعزاز اور اکرام ہوگا کہ لوگ دیکھ کے اشش کر اٹھیں گے، اور اس دن حسرت ہوگی کہ ہائے کاش میرا بھی بیٹا حفظ کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو قیامت کے دن بلائیں گے اور فرمائیں گے تیرے رشتہ داروں میں سے 10 ایسے آدمی جو جہنمیوں کی صفوں میں کھڑے ہیں، تم جاؤ ان کو جا کے لے آؤ، میں تمہاری سفارش پہ ان کو جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہوں۔ وہ جو جہنمیوں کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، اب حافظ صاحب نکلیں گے، دوڑ لگائیں گے تو بہت سارے رشتہ دار نظر آئیں گے۔ اب بتائیے انتخاب تو صرف 10 کا کرنا ہوگا نا، اگر زیادہ حافظ ہوں گے تو سب کا کام ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ تو ہو۔ ملتان کے قریب ایک بڑی بستی ہے، 500 گھر ہیں، 500 گھر میں سے ہر گھر میں ایک حافظ ہے۔ ہم گئے بلوچستان میں ایک علاقہ ہے کربلا، کیا نام ہے اس کا؟ اونسی آیا ہو؟ ہاں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کربلا ایک علاقہ ہے، کربلا۔ وہ انہوں نے کارگزاری سنائی کہ ہماری پوری، اور قصبہ ہے، چھوٹا گاؤں نہیں بڑا قصبہ ہے، کوئی گھر ایسا نہیں جس میں حافظ نہ ہو۔ 500 علماء ہیں، ہر گھر میں حافظ ہے، اور 100% نمازی ہیں، کوئی عورت بے پرد نہیں ہے۔ میں نے کہا یار یہ کربلا تم نے نام رکھا ہے، یہ کربلا میں تو بڑی آزمائش آئی تھی۔ کہنے لگے اصل میں اچھا وہ تھے سارے سید ہیں، امام حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ کہنے لگے ہمارا جو دادا تھا نا، آج سے 500 سال پہلے وہ آیا تھا افغانستان سے، وہ تھا سید، امام حسین سے تھی محبت، چلتے یہ جگہ اس کو اچھی لگی، یہاں پڑاؤ ڈال لیا، چھوٹا سا گھر بنا لیا، بڑھتے اتنی بڑی بستی ہو گئی۔ امام حسین کی محبت میں اس نے اس جگہ کا نام رکھ لیا کربلا۔ 100% نمازی، سب پردہ، ہر گھر میں حافظ، 500 علماء۔ اللہ حیدرآباد کو بھی ایسا بنا دے، سارے سندھ کو بنا دے، سارے ملک کو بنا دے، ساری امت کو اللہ ایسا بنا دے۔ اگر یہ ہو جائے نا تو یہ الیکشن کی ٹینشن ختم ہو جائے۔ کل سے لے کے دماغ گھوما ہوا ہے، کبھی کچھ رزلٹ آ رہا 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 ہے۔ دل بھی دھڑک کے تھک گیا ہے کل سے۔ یہ سب ٹینشنیں ہیں صرف اس لیے کہ بے دینی ہے۔ ہر ایک کو شوق ہے مجھے بٹھاؤ کرسی پہ، دوڑ لگی ہوئی ہے مجھے بٹھاؤ کرسی پہ۔ ہمارے حضرت مولانا احسان الحق صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے ہمیں تو ان کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کرسی کے لیے اتنا کیوں دوڑتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ کرسی پہ بیٹھنے والے سے کتنی کڑی پوچھ ہونے والی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان اشد الناس عذابا یوم القیامت الامراء، قیامت کے دن سب سے زیادہ بدترین عذاب حکمرانوں کو ہوگا۔ کس کو ہوگا سب بتاؤ، کس کو ہوگا؟ اور ہمارے نبی نے فرمایا جسے حکمران بنا دیا گیا یوں سمجھو اسے الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ جسے حکمران بنا دیا گیا کأنما ذبح بدون سکین، گویا چھری کے بغیر ذبح ہو گیا۔ چھری سے تو آدمی جلدی کٹ جاتا ہے نا، پتہ ہی نہیں بیچارہ۔ البتہ ہمارے جو علماء سیاست میں ہیں وہ کرسی کے شوق میں نہیں ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ حق کا بول بالا ہو۔ اگر اہل آگے نہیں آئیں گے تو نا اہل پکڑ لیں گے، لیکن نا اہل آگے آنے دیں تو وہ جائیں نا بیچارے۔ اس لیے بھائیو ہم اور آپ اپنے معاشرے، اپنے ماحول پہ یہ تو محنت کر سکتے ہیں نا، یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے۔ اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائیں، تقویٰ، پرہیزگاری، سنت کی پابندی،
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔